قابل عزت احترام محترم شین کاف نظام صاحب، صدر محترم خالد علوی صاحب، معزز شرکائے محفل، آداب و سلام۔ آج کے میرے مقالے کا عنوان ہے جانثار اختر کا خمیر و خمار۔ جانثار اختر کا خمیر و خمار، غزلیہ شاعری کے حوالے سے۔ البیل ترقی پسند شاعر، فلمی نغمہ نگار اور اردو میں وارفتگی و فریفتگی سے مہکتے خطوط کے بے تاج بادشاہ سید جانثار حسین رضوی المعروف بجانثار اختر ابن سید محمد افتخار حسین رضوی مستر خیرات آبادی عرصہ حیات 1914 تا 1976 کا تنقیدی مطالعہ میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ میں ان کا کلام جب بھی پڑھتی ہوں تو ان کی طلسماتی گرفت میں میری تنقیدی اور تجزیاتی تمیز سلب ہو جاتی ہے۔ وہاں دھنک رنگ چاندنی ہے، پراسرار سمندر ہے، مدہوش کن چمن زار کی خوشبو ہے، تاروں بھرے آسمان کی تا حد نظر جگمگاتی بلندیاں ہیں، ملگجی شامیں اور وصل میں سرشار راتیں ہیں۔ اب بھلا اس فضا کی تحلیل اور اس جادو کا تجزیہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہاں ہوش و خرد کی کچھ نہیں چلتی، بس ایک طلسمی جزیرہ ہے جہاں لفظ خیال کی سحر ترازی دیدہ و دل کو ششدر و متحیر کر دیتی ہے۔ یہ وہ تصنع سے پاک شاعری ہے جو اپنے قاری اور سامع کو بے جان و بے روح علمیت کے بوجھ اور نحوست زدہ فلسفوں کی شعبدہ گری سے نکال کر زندگی اور کائنات کا شفاف رنگ، خوشبو اور روشنی عطا کرتی ہے۔ حیراں ہے کائنات کی بےتاہ وسعتیں، حیراں ہے کائنات کی بےتاہ وسعتیں، انسان کا ذہن چند کتابوں میں دھس گیا۔ ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے، ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے، جو کتابوں کی کیا کرتے ہیں باتیں اکثر۔ جانثار اختر تاریک مکانوں سے باہر شمع زندگی کی نوید سنانے والے اور خلوت کا دہزیز کو دھوپ اور چاندنی کا آمیزہ تصور کرنے والے شاعر ہیں۔ اپنے تاریک مکانوں سے نکل کر دیکھو، زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے یارو۔ جانثار اختر کا تخلیقی امتیاز ان کی محویت اور فنائیت میں مضمر ہے۔ اب میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں، وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے، تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے، تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے۔ یہ وہ دروبی شاعر ہے جو فصل بہارہ میں گلوں کو زخم اور شبنم کو آنسو کے طور پر دیکھنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ یہ گل بھی زخم یا آنسو بھی شبنم، یہ گل بھی زخم یا آنسو بھی شبنم، مجھے دھوکہ نہ دے فصل بہارہ۔ ایسے میں جوش ملی آبادی نے بجا طور پر کہا ہے کہ اقتباس شروع، اختر کی شاعری میں ہمیں زندگی کی حقیقت، مناظر کی دل فریبیاں، نفسیات کی باریکیاں اور رومان کی برنائیاں ملتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ایسے سموئی ہوئی ہیں کہ جس طرح کوئی نباز موسیقی متعدد راگنیوں کو ملا کر ایک ایسا نغمہ شیریں پیدا کرتا ہے کہ بزم پر وجد کی اس سے کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اختر ہماری جدید شاعری کے اختر تابندہ ہیں، ایک ایسے اختر تابندہ جس کے اندر آفتاب چھپا ہوا ہے۔ اقتباس ختم۔ جوش تو ٹھہرے خود بھی رومان پرست، لیکن ترقی پسندوں کے سب سے بڑے جارح نقاد شمس الرحمن فاروقی بھی اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اقتباس شروع، اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے عہد کی شاعری میں جانثار اختر کی غزل اپنی مضبوط انفرادیت، شائستگی، دروبینی اور سکہ بند تصورات سے بے خوف شاعرانہ اظہار پر اصرار کی وجہ سے نمایاں ہے۔ اقتباس ختم۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جانثار اختر کے سحر میں کھو کر ان کی غزلیہ شاعری کے مختلف رنگوں، آوازوں کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھوں۔ سو بہتر یہی ہے کہ اس طلسم ہوش ربا کے سفر میں سنگ میل ہائے کا تعین کر لیا جائے۔ میں نے جانثار اختر کے غزلیہ کلام کی بامعنی قرأت کے لیے مندرجہ سرخیاں جو ہیں قائم کی ہیں۔ خمیر کی تشکیل، تصور شعر، ہندوستانی جمالیات، پیکر تراشی، جذبہ محبت اور جمالیاتی حیثیت، تہذیبی اقدار سے والہانہ وابستگی، ترقی پسند میلان۔ خمیر کی تشکیل،
کسی فنکار کی تخلیقی سرشت گوناگون عوامل و عناصر سے تشکیل پاتی ہے۔ جانثار اختر خیر آباد کی مٹی سے ہیں۔ اپنے والد کلاسیکی رچاؤ سے مامور شاعر مستر خیر آبادی سے فیضیاب ہوئے۔ مجاہد تحریک حریت علامہ فضل حق خیر آبادی کے وارث ہیں۔ گوالیار میں ولادت و طفولیت کے بعد رومانوں کے شہر مطرب علی گڑھ میں ایام شباب گزارے۔ ترقی پسند تحریک سے جذباتی تعلق رہا۔ بھوپال میں پیشہ معلمی سے وابستہ رہے۔ عروس البلاد ممبئی کی فلمی دنیا سے بطور نغمہ نگار انسلاک رہا۔ عالمگیر جنگیں، رومانوی رجحان کی توانا فضا، اشتراکی تحریک، جنگ آزادی، استعماری جبر، غلامانہ بے بسی اور سرمایہ دارہ استحصالی نظام کی آمیزش سے جانثار اختر کی تخلیقی شخصیت کی تعمیر ہوئی۔ تصور شعر۔ جانثار اختر کی شاعری اوڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دروں سے ظہور میں آتی ہے۔ یہ کلام محض مطالعہ، شعری رسومیات سے آگہی اور ثنائے و بدائے کی کرشمہ سازیوں کا دفتر نہیں ہے، بلکہ اس میں شاعر کی اپنی ذات، شخصیت، زندگی اور اس کی دنیا اپنے تمام نشیب و فراز کے ساتھ جاگزی ہے۔ شاعری اس کے لیے پیشہ یا تفنن طبع کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عشق ہے۔ وہ لفظی شعبدے بازی سے سروکار نہیں رکھتے، بلکہ شاعری ان کے لیے لفظوں میں آگ چھپانے کا عمل ہے۔ وہ غزل کے مزاج داں ہیں۔ غزل شناسی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ ان کے نزدیک شاعری ساز رگ جاں کی زائدہ ہوتی ہے۔ نغمہ اور شعر ان کے لیے محبوب کے جسم کی خوشبو میں ڈھلا ہوا طرز سخن ہے۔ اس ذیل میں چند اشعار پیش ہیں۔ فکر معاش و حکمت دنیا کے باوجود ہم کو عزیز عشق کا دیوانہ پن بھی ہے۔ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا؟ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا؟ چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ ہماری قدر کرو اے سخن کے متوالو، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ہم سے۔ وہ میر کی غزل ہو کہ غالب کی شاعری، نغمے تمام ساز رگے جہاں سے آئے ہیں۔ ہر لفظ تیرے جسم کی خوشبو میں ڈھلا ہے۔ یہ طرز، یہ انداز سخن ہم سے چلا ہے۔ ہندوستانی جمالیات۔ شاعری کا اصل خمیر جمالیاتی احساس ہے۔ حس جمال کی تشکیل میں جغرافیائی تناظر، تہذیبی مظاہر اور فکری و نظری روایت کا خصوصی دخل ہوتا ہے۔ مثلاً صحرائی، سمندری، پہاڑی، میدانی اور جنگلی علاقوں کے باشندگان کا تصور جمال اپنے جغرافیائی تناظرات کے سبب مختلف ہوگا۔ افریقی، عربی، ایرانی، یورپی، چینی اور ہندوستانی نظریہ حسن کا فرق بھی فطری ہے۔ صرف ایک ہی مثال جمالیاتی ذوق کے وجود پذیر ہونے اور اس کے اختلافات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کہیں اونٹ، کہیں ہاتھی، کہیں کب کے دری اور کہیں مورنی کی خرام کو مثالی حسن کا معیار قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں جانثار اختر کے حوالے سے یہ احساس پوری شدت کے ساتھ ابھرتا ہے کہ ان کا جمالیاتی تصور خالص ہندوستانی ہے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی موسم، مناظر، مظاہر، جغرافیہ و تہذیب اور فلسفہ و فکر کے آمیزے سے حسن کے پیکر تراشے گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کم نہیں نشے میں جاڑے کی گلابی راتیں، اور اگر تیری جوانی بھی ملا دی جائے۔ آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو، آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو، چلتے چلتے رک جاتا ہوں ساڑی کی دکانوں میں۔ اجڑی اجڑی ہوئی ہر آس لگے، زندگی رام کا بنواس لگے۔ تو کہ بس بہتی ہوئی ندیا کے سمان، تجھ کو دیکھوں تو بہت پیاس لگے۔ تجھ کو دیکھوں تو بہت پیاس لگے۔ ایک ایک لہر کسی یگ کی کتھا، مجھ کو گنگا کوئی اتہاس لگے۔ ایک تو نینا کجرا رے اور تس پہ ڈوبے کاجل میں، بجلی کی بڑھ جائے چمک کچھ اور بھی گہرے بادل میں۔ گوری سنسار میں مجھ کو ایسا تو تیرا روپ لگے، گوری سنسار میں مجھ کو ایسا تیرا روپ لگے، جیسے کوئی دیپ جلا ہو گور اندھیرے جنگل میں۔ سندل سے مہکتی ہوئی پرکیف ہوا کا جھونکا کوئی ٹکرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔ اوڑے ہوئے تاروں کی چمکتی ہوئی چادر، ندی کوئی بل کھائے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔
مذکور اشعار میں جاڑے کی گلابی راتیں، زندگی کا رام کا بنواس ہونا، محبوب کے سرابا کا بہتی ہوئی ندیا کے سامان ہونا، گنگا کا ہندی تاریخ و تہذیب کا سرچشمہ ہونا، محبوب کی کجلئی آنکھوں کو بادل اور بجلی کا آمیزہ قرار دینا اور معشوق کا روشن چہرہ گھنے اندھیرے جنگل میں جلتے دیے کی طرح ہونا وغیرہ تشبیہات خالص ہندوستانی احساس جمال کے مظہر ہیں۔ بقول ممتاز ترقی پسند نقاد شارب رضولوی، اقتباس شروع۔ دراصل جانثار اختر کی شاعری کا خمیر ہندوستانی جمالیات میں گوندا گیا ہے۔ ہندوستانی جمالیات میں محبت اور عام زندگی، جس میں عورت کا حسن، اس کے خد و خال اور عشوہ کے جادو کی کارفرمائی زیادہ نظر آتی ہے۔ اقتباس ختم۔ پیکر تراشی۔ شاعران تخیل کی ندرت، بلندی، پیچیدگی اور نزاکت و لطافت کا اصل اظہار اس کی امیجری اور تشبیہ و استعارے کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ جانثار اختر کی شاعری کا غالب رجحان تشبیہ سازی ہے۔ وہ اپنے البیل تخیل سے نہایت دلکش تشبیہ خلق کرنے پر زبردست قدرت رکھتے ہیں۔ بالخصوص ان کی درج ذیل غزلیں تشبیہ، استعارہ اور ندرت خیز پیکر تراشی کے حوالے سے بے مثل و بے نظیر ہے۔ آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح، موج گل، موج صبا، موج سحر لگتی ہے، ہر ایک شخص پریشان در بدر سا لگے تو اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے۔ جانثار اختر لفظی مصوری میں طاق ہیں۔ ان کی تصویریں بے جان نہیں ہوتیں، ان میں جذبہ و احساس کی آنچ ہوتی ہے۔ ان تصاویر میں حیات و کائنات خرامہ اور رقصہ نظر آتی ہیں۔ ان کے پیکروں میں لمس، ذائقہ، سمع و بصر اور رنگ و نور کی ایک قوس قزح اپنے قاری اور سامع پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ اس ضمن میں نمونتاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ دو دلوں کا وہ تصادم ہائے ہائے، جیسے میں خانے میں ٹکراتے ہوں جام، تیرے بن رات کے ہاتھوں پہ ہیں تاروں کے ایاغ، خوبصورت ہے مگر زہر کے پیالوں کی طرح، ہم سے مایوس نہ ہو اے شب دوراں کی ابھی، دل میں کچھ درد چمکتے ہیں اجالوں کی طرح، جب شاخ کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں شرمائے لچک جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، دل کا وہ حال ہوا ہے غم دوراں کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے، ہم نے کاٹی ہیں تیری یاد میں راتیں اکثر، دل سے گزری ہیں ستاروں کی براتیں اکثر، افق پہ دور چمکتا ہوا کوئی تارا مجھے چراغ دیار حبیب لگتا ہے، موج گل، موج صبا، موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری یادوں کی مہک، آج کی رات تو خوشبو کا سفر لگتی ہے۔ جذبہ محبت اور جمالیاتی حیثیت۔ جانثار اختر بنیادی طور پر بدن کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں قرمزی حسن کی طرح داریوں، وصل و طرب کی سرمستی اور شیفتگی و فریفتگی آمیز محبت کے بے ساختہ اظہارات سے عبارت ہیں۔ ہر چند کے حسن اور محبت کی سامزش میں شام کسی ہلکی اداسی، محبوب کے دلربا اداؤں کے حوالے سے عاشقانہ کسک اور لطیف سی حسرت آگینی نے ان کے غزلیہ لہجے کو مزید دو آتشہ کر دیا ہے۔ ذیل میں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے ہو تو اس رات کی اوقات بنے گی، ہم نے کاٹی ہیں تیری یاد میں راتیں اکثر، دل سے گزری ہیں ستاروں کی براتیں اکثر، دل کو چھو جاتی ہے یوں رات کی آواز کبھی، چونک اٹھتا ہوں کہیں تو نے پکارا ہی نہ ہو، ایک جاں گداز نشہ رگو پے میں بس گیا، سارے بدن سے رات کوئی مجھ کو ڈس گیا، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری یادوں کی مہک، آج کی رات تو خوشبو کا سفر لگتا ہے، تو کبھی راگ کبھی رنگ کبھی خوشبو ہے، کیسی کیسی نہ تجھے عشوہ گری آوے ہے، دم ساتھ لیا کرتے ہیں تاروں کے مدھر گیت، جب رات گئے تیرا بدن بات کرے ہے، ایک تبسم، ایک نظر، ایک حرف، کچھ کم تو نہیں، کون دیتا ہے کسی کے دل کی قیمت اس قدر، اس سے تھوڑی آنکھ لڑا کر سوچا تھا بچ نکلیں گے، اس کی ترچھی نظروں نے تو دل پر سیدھا وار کیا، ہائے وہ رات ساحل راگنی مہتاب تم،
بن گئے میرے لیے کیسا سہانا خواب تم، ستارے شفق چاندنی سرو پھول، نظر تجھ پہ ٹھہری ہزاروں کے بعد، ہے وہ تسلیم محبت کی ادا، اے وہ تسلیم محبت کی ادا، اے وہ شرمایا ہوا ان کا سلام۔ مذکورہ اشعار میں شاعر کی حسن پرور طبیعت اور محبت آثار دل، چاند رات، ستاروں کی برات، جاگداز نشہ، یادوں کی مہک، خوشبو کا سفر، راگ رنگ، ترچھی نظروں کا سیدھا وار، راگنی مہتاب شفق سرو پھول اور تسلیم محبت کی اداؤں سے معمور ہے۔ تہذیبی اقدار سے والہانہ وابستگی۔ کوئی خلاق ذہن اپنے تہذیبی سروکاروں سے بنیاز ہو کر ثروت مند اور مستحکم تخلیقی نظام قائم نہیں کر سکتا، اور فکر و خیال اور جذبہ و احساس کی جڑیں جس قدر گہرے طور پر تہذیبی اقدار میں پیوست ہوں گی، فن کا شجر اتنا ہی توانا، ثمردار اور گھنے سائے کا حامل ہوگا۔ اس حوالے سے جانثار اختر کی شاعری نہایت معنی آفریں ہے۔ ان کے یہاں تہذیبی عوامل کی کارفرمائی، اساطیری تلمیحی بیانیہ اور روایت کے وسیع و مستحکم شعور کی غمازی کرتی ہے۔ ذیل میں یہ شعر دیکھیے: سستے داموں لے تو آئے لیکن دل تھا بھر آیا، سستے داموں لے تو آئے لیکن دل تھا بھر آیا، جانے کس کا نام خدا تھا پیتل کے گلدانوں میں، اور تہذیب غم عشق نبھا دیں کچھ دن، آخری وقت میں کیا اپنے چلن کو بھولیں، چاہ کے داما و گریباں کے بھی آداب ہیں کچھ، ہر دیوانے کو کہاں جام دریابے ہے۔ پیتل کے گلدان سے ذہن لامحالہ ممتاز فکشن نگار قاضی عبدالستار کے افسانہ پیتل کا گھنٹا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جہاں پیتل کا گھنٹا فروخت کر دینے پر مجبور ہو جانا دراصل جاگیردارانہ اقدار کے خاتمے کا علامتی سانحہ بن کر ابھرتا ہے۔ مذکورہ شعر میں اس تہذیب کے اجڑنے کے دلدوز نوحے کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا شعر اقدار کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ آج عشق کی جگہ ہوس نے لے لی ہے، اعلیٰ قدروں کی جگہ مادیت پر مبنی نظام کا تسلط ہو چکا ہے۔ یہ شعر اسی زوال کی داستان ہے۔ ترقی پسندی۔ جانثار اختر نظریاتی طور پر اشتراکی اور ترقی پسند تھے اور اس نظریے سے تاحیات وابستہ رہے۔ ان کی ترقی پسندی غزلوں کے علاوہ ان کی نظموں اور فلمی نغموں میں بھی جھلکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کو ادعائیت کے شور و غوغا، غیر ضروری اشتہار بازی، غیر شاعرانہ اظہار ابلاغ اور برہنہ گفتاری سے پاک رکھا۔ ان کی غزلیہ شاعری میں جہاں ترقی پسند عناصر ملتے ہیں، ان اشعار میں طنز ہے، بغاوت ہے، غربت میں تڑپتی بلکتی انسانیت کا کرب ہے، محنت و سرمایہ کی آویزش سے پیدا شدہ اندوہ اور محرومی ہے۔ اس قبیل کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں: ساری دنیا میں غریبوں کا لہو بہتا ہے، ہر زمیں مجھ کو میرے خون سے تر لگتی ہے، اور تو مجھ کو ملا کیا میری محنت کا صلہ، چند سکے ہیں میرے ہاتھ میں چھالوں کی طرح، شرم آتی ہے اس شہر میں ہم ہیں کہ جہاں نہ ملے بھیک تو لاکھوں کا گزارا ہی نہ ہو، سوائے گرد ملامت بھی کیا ملا ہم کو، بہت تھا شوق زمانے کے ساتھ چلنے کا۔ جانثار اختر ترقی پسندی سے گہری وابستگی کے باوجود ایک دیانتدار شاعر کی حیثیت سے صاف اعلان کرتے ہیں کہ ترقی پسندی انسانی دکھوں کا مکمل مداوع نہیں ہے۔ ہم نے انسان کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ ممتاز ناقد پروفیسر آل احمد سرور نے بجا طور پر نثار اختر کی شاعری کو روح کا ماجرا، حال کے ذہنی سفر کی داستان اور زندگی کے موجودہ موڑ پر انسانیت کے کرب کی کہانی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سربراہوردہ مارکسی نقاد پروفیسر محمد حسن لکھتے ہیں کہ یہ اقتباس شروع، یہ نغمہ سرائی ماضی کا تسلسل یا پرانی دھنوں کی تکرار نہ تھی، ایسے نرالے اور شگفتہ نغموں سے عبارت تھی کہ بس جیسے اپنے نغموں کے مقدس آتش خانوں کی آگ روشن کر کے جل جانے والے مرغ آتش نوا نے دوسرا جنم لے لیا ہو۔ اقتباس ختم۔ میری نظر میں جانثار اختر کے ساتھ ابھی انصاف ہونا باقی ہے، اس لیے کہ مجاز، فیض، مجروح، مخدوم اور کیفی وغیرہ کے درمیان اپنی الگ شناخت قائم کرنا کچھ آسان نہیں تھا۔ جانثار اختر کا ڈکشن، تخیل، امیجری، منفرد غنائیت، جدت آمیزی اور ندرت خیز طرز سخن اس امر کا متقاضی ہے کہ اہل نقد و نظر ان کے مختلف رنگ و آہنگ کو کرتاس غزل پر منکشف کریں۔ صدق اللہ العظیم۔